السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ گزشتہ ہفتے کے درس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نبوت کے 6 سال آپ نے اسلام قبول کیا، اور اس وقت آپ کی عمر 27 سال تھی جب آپ نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد تمام غزوات میں، تمام جنگوں میں آپ نے شرکت کی، اور اس کائنات میں اس ہوئے زمین پر انبیاء کے بعد دوسری سب سے عظیم شخصیت ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دوسرے خلیفہ راشد ہیں، اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے ان کی رائے، ان کی منشا کے مطابق بہت سارے احکام اور بہت ساری آیتیں اتاری۔ گزشتہ درس میں انہی احکام اور مسائل کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ تقریباً 7 مسائل یا 7 ایسے احکام ہیں جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی منشا اور آپ کی مرضی کے مطابق اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا۔ یوں تو پورے 15 یا اس سے زیادہ مسائل ہیں، لیکن 7 مسائل کا ذکر گزشتہ درس میں آپ لوگوں کے سامنے کیا گیا تھا۔ آج انشاءاللہ احادیث میں آپ کے جو فضائل اور جو مناقب بیان ہوئے ہیں، کچھ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے، جن میں سب سے بڑی اور پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں بیٹھ کر کے جنت کی بشارت دی۔ وہ حدیث ہے ترمذی کی اور صحیح حدیث ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، ایسے آپ نے 10 صحابہ کا نام لیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہیں، جائیں گے، عمر فاروق جنتی ہیں، اور اس طریقے سے علی جنت میں، عثمان جنت کے اندر، طلحہ جنت کے اندر، اور زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعید بن زید اور ابو عبیدہ بن الجراح، یہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں، ایک وقت میں نام لے کر کے آپ نے ان کو جنت کی بشارت سنائی۔ رہنے دیجیے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ انہی خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں ہمارے نبی نے جنت ہونے کی بشارت دی، اور یہ بہت بڑی بشارت ہے اور بہت بڑی سعادت ہے یہ۔ ویسے تمام صحابہ کے بارے ہمارا عقیدہ ہے کہ سب جنت کے اندر جائیں گے، لیکن جن کا نام لے کر کے آپ نے فرمایا وہ ظاہر بات ہے بطور خاص جنت کے اندر جائیں گے۔ ویسے تمام صحابہ کرام انشاءاللہ العزیز اہل سنت الجماعت کا، سلف صالحین کا جو عقیدہ اور منہج ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب انشاءاللہ جنت کے اندر جائیں گے۔ یہ پہلی فضیلت آپ کے سامنے بیان ہوئی، اور دوسری فضیلت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بینا نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ قال، ہمارے نبی نے بیان کیا کہ بین انا نائم ورأیتنی فی الجنہ، کہ میں سویا ہوا تھا تو میں نے اپنے آپ کو جنت میں پایا، یعنی آپ نے خواب میں ساری چیزیں دیکھی۔ فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، تو میں نے خواب کے اندر کیا دیکھا کہ ایک عورت قصر یعنی ایک جنت میں ایک محل کے قریب وضو کر رہی ہے۔ فقلت لمن هذا القصر، تو ہمارے نبی نے پوچھا یہ قصر، یہ محل کس کا ہے؟ فقالوا لعمر، تو لوگوں نے کہا، فرشتوں نے، کہ عمر کے لیے ہے۔ فذكرت غیرته فولیت مدبرا، تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ عمر فاروق کی غیرت مجھے یاد آ گئی تو میں واپس آ گیا، یعنی جنت میں داخل نہیں ہوا، ان کی غیرت مجھے یاد آ گئی کیونکہ بہت غیرت مند تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فبکا عمر، جب ہمارے نبی نے یہ واقعہ بیان کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔
وقال علیک اغار یا رسول اللہ، تو آپ نے کیا فرمایا عمر فاروق نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کے تعلق سے بھی غیرت کر سکتا ہوں؟ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہوتی کہ آپ وہاں جاتے دیکھتے اور آ کر کے آپ بیان کرتے، تو عمر فاروق نے کہا کہ کیا میں آپ کے تعلق سے بھی غیرت کر سکتا ہوں؟ تو اس حدیث سے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے اندر باقاعدہ جائیں گے، اور جنت میں آپ کے لیے باقاعدہ ایک محل ہے، اور اس محل کا ہمارے نبی نے خواب کے اندر دیدار کیا، اس کی زیارت کی، اس کو دیکھا، اور انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں، انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ ابن حبیرہ ایک مشہور عالم ہیں، محدث ہیں، اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ فی ھذا الحدیث میں الفقہ ہے ان الجنت مخلوقہ، اس حدیث کے اندر فقہ کی جو مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان الجنت مخلوقہ، کہ جنت مخلوق ہے، یعنی اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اللہ نے اسے بنایا ہے جنت کو، اور جنت موجود بھی ہے، جنت موجود بھی ہے۔ وَأَنَّ جَوَارِيهَ خُلِقْنَا، اور جنت کی جو حوریں ہیں انہیں پیدا کیا گیا ہے، فَهُنَّ يَتَقَلَّبْنَ فِي النَّعِيمِ انتظارا لِقُدُومِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِنَّ، اور یہ ساری روحیں، یہ حوریں جو ہے انتظار کر رہی ہیں مومنین کا، اور وہ جنت کے اندر گشت کرتی رہتی ہیں، گھومتی پھرتی رہتی ہیں، اور جن کے لیے وہ محل ہے جنت کے اندر اس کا وہ باقاعدہ انتظار کرتی رہتی ہیں۔ جیسے کہ یہ عورت، یہ حور، آپ نے دیکھا کہ جنت اس محل کے قریب وہ وضو کر رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ عمر فاروق کے انتظار میں ہے وہ، تو لہذا جو بھی محل ہیں جنت کے اندر اور جن کے لیے ہیں، تو اس محل کے اندر رہنے والی جو حوریں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، وہ ساری روحیں ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ اور ایسے ابن حجر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں فتح الباری کے اندر کہ ھذا وان کان مناما لکن رؤیا الانبیاء حق، یہ اگرچہ خواب میں آپ کو دکھایا گیا لیکن انبیاء کے خواب حق ہوتے ہیں، برحق ہوتے ہیں، یعنی یہ بات سچی ہے۔ کیا ہے یہ بات سچی ہے؟ ہمارے نبی ان کے جنت کی بشارت دی، لہذا یہ بات بھی سچی ہے کہ آپ جنت کے اندر جائیں گے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ محل ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ دوسری حدیث عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بین انا نائم، کہ میں سویا ہوا تھا، اذ رأیت قدحا اوتیت بہ فیہ لبن، کہ مجھے ایک پیالہ دیا گیا جس پیالہ کے اندر دودھ تھا، فشربت منہ، تو میں نے کیا کیا، اس پیالے سے میں نے دودھ پیا، حتیٰ انی لأری الرأی یجری فی اظفاری، یہاں تک کہ میں نے دیکھا، محسوس کیا کہ میرے انگلیوں کے درمیان میں سے سیرابی نکل رہی ہے، یعنی میں مکمل سیراب ہو کر کے میں نے پیا، اتنا پیا کہ مکمل سیراب ہو گیا۔ ثم اعطیت فضلی عمر بن الخطاب، پھر میں نے وہ پیالہ یا اپنا جوٹا کس کو دیا؟ عمر فاروق، عمر بن خطاب کو دیا۔ قالوا فما اول ذلک یا رسول اللہ، تو لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی کیا تعبیر کی ہے، کیا اس کی تعبیر ہے؟ تو آپ نے کہا العلم، علم، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ علم کے بہت بڑے اونچے مقام پر فائز تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ جو پیالہ انہوں نے پیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس کی آپ نے جو تعبیر بیان کی ہے وہ علم کی تعبیر بیان کی، اور جس طریقے سے جب آپ نے پیا تو پوری انگلیوں کے درمیان میں سے آپ کو سیرابی کا احساس ہوا، تو مطلب یہ اس کا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علم تھا انتہائی گہرا علم تھا، انتہائی گہرا علم تھا، باریک والا علم تھا، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو علم سے نواز رکھا تھا، بہت زیادہ علم کی معرفت اور علم اور اس طریقے مسائل کا جاننا، مسائل کی تہ تک پہنچنا، حالات کے بارے میں خبر رکھنا، اور اس طریقے ساری چیزیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں چیز آئی ہوئی تھی۔ تو اس سے بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اور ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا دودھ پینے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ ہمارے ہاں صوفیہ کے اندر ایک چیز رائج ہو گئی ہے کہ وہ لوگ بھی جب کوئی پیالہ پیتے ہیں یا کوئی چیز تو کسی کو دے دیتے ہیں مرید کو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا پورا علم اور اس کی پوری چیز اس کے مرید کے اندر آ گئی ہے،
یہ سب کے سب جہالت کی بات ہے، نادانی ہے، اور سب صوفیت اور یہ سب بدعات اور خرافات کے اندر آتا ہے۔ علم دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ ہمارے نبی نے اگر اس کی تعبیر نہ بیان کی ہوتی تو ہم اس کے بارے میں نہیں جان سکتے تھے، لیکن کوئی کسی آدمی کا جھوٹا پی لے یا اس کا پیا ہوا پانی پی لے اور اس کے اندر جو بھی علم ہے وہ سارا علم اس کے اندر آ جائے، یہ سب جہالت کی بات ہے، اور یہ سب بدعات اور خرافات کے اندر آتا ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ انسان کو محنت کرنا ہے، انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے انسان محنت کرتا ہے۔ تو انہوں نے بھی محنت کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پڑوسی تھے، باقاعدہ انہوں نے متعین کر رکھا تھا کہ ایک دن عمر فاروق جاتے تھے ہمارے نبی کے پاس، اور ایک دن آپ کے پڑوسی جاتے تھے، اور جس دن عمر فاروق جاتے تھے جو حدیثیں سنتے تھے آ کر کے اپنے پڑوسی کو بیان کرتے تھے۔ جب ان کا پڑوسی جاتا، جو حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے وہ، اور جو احکام اور مسائل کا علم ہوتا، آ کر کے عمر فاروق کو بتایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے علم کے لیے وقت نکالا، علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ آپ بارہا حدیثوں کے اندر پڑھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کون ہیں؟ یہ دو لوگ ہیں، ابو بکر ہیں اور عمر ہیں۔ ابو بکر اور عمر آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کے ساتھ وہ ہمیشہ رہنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ظاہر بات ہے انسان کی ضروریات ہوتی ہے، تو جس دن آپ حاضر نہیں ہو پاتے تھے اپنے پڑوسی کو بھیجتے تھے، وہ آتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، نبی کی حدیثیں سنتے تھے، اس کے بعد آ کر کے ان کو بتایا کرتے تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو۔ تو اس طریقے سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ کوئی ماں کے پیٹ سے عالم بن کر کے بھی پیدا نہیں ہوتا ہے، نہ ہی پیالہ پینے سے کوئی عالم بن جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو ساری یونیورسٹیاں بند ہو جائیں، سارے مدرسے بند ہو جائیں، سارے کالجز بند ہو جائیں، انسان پیالہ پی لے اور اس کی گھٹی کے اندر ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ یہ سب جہالت اور صوفیت کی باتیں ہیں، اور یہ سب بدعات اور خرافات کے اندر ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، اور کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے محنت کی، علم حاصل کیا، ہمارے نبی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہمارے بھی ان کے علم کی تعریف کی اور کہا کہ اس سے مراد علم ہے۔ تو یہ ان کے لیے فضیلت کی بات ہے۔ ابن حبیرہ بڑے عالم دین ہے، فرماتی اس حدیث کی تشریح میں، فیہ ما یدل علی ان عمر کان فی جمیع افعالہ موفقا۔ اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام افعال میں موفق تھے، اللہ کی طرف سے ان کو توفیق ملی ہوئی تھی۔ اس لیے آپ نے سنا کہ تقریباً 15 یا اس سے زیادہ مسائل اور احکام ہیں کہ ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان کی مرضی کے مطابق، منشا کے مطابق قرآن کے اندر آیتیں اتاری، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مسائل ان کی موافقت فرمائی۔ انہی میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کر دیا جائے، کہ نماز بہتر ہے نیند سے، کیونکہ لوگ اس وقت نیند میں ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی نے ان کی تجویز کو قبول کر لیا، اور جب انہوں نے مشورہ دیا اس کے بعد سے فجر کی اذان میں یہ بات کہی جانے لگی، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز جو ہے نیند سے بہتر ہے۔ یہ ان کی رائے، ان کی تجویز کے مطابق یہ چیز ہوئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز کے مطابق۔ تو اس طریقے سے ہمارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی مشورہ دیتے تھے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اسے دین کا حصہ بنا دیتے تھے، اس کے تعلق سے آپ کی حدیث ہو جاتی تھی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ ہمارے نبی نے جو میقات ہیں جہاں جا کر کے انسان احرام باندھتا عمرے کا، 5 میقات ہمارے نبی نے متعین کیا ہے۔ ان میں سے ایک میقات ذات عرق ہے۔ ذات عرق یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ عراق والوں کے لیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث نہیں معلوم تھی، تو عراق کے مسلمان عمر فاروق کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہنے لگے کہ ہم لوگ کہاں سے احرام باندھیں؟ ہمارے راستے میں تو میقات نہیں پڑتا ہے، ہم لوگ کہاں سے احرام باندھیں؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیا، اور اجتہاد کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے ذات عرق کو متعین کرتا ہوں، تم ذات عرق سے احرام باندھ کر کے آیا کرو۔ انہیں وہ حدیث نہیں یاد تھی، نہیں معلوم تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اگر انہیں معلوم ہوتی تو بتا دیتے کہ ہمارے بھی نے ذات عرق متعین کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اجتہاد کرتا ہوں اور میں تمہارے لیے کوئی جگہ متعین کرتا ہوں کہ تم لوگ وہاں سے احرام باندھ کر کے آؤ۔ جب انہوں نے اجتہاد کیا تو ان کا اجتہاد کیا ہوا؟ صحیح ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہوا۔ یہ بھی ان کے لیے فضیلت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق۔ تو حضرت ابن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو افعال تھے وہ موفق تھے، اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق تھی، آپ کو ملتی تھی۔ اس لیے آپ دیکھیے تراویح کا معاملہ ہے،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں تک جماعت کے ساتھ لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھائی. اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی. یہ آخری سال تھا جس رمضان کے بعد آپ کی وفات ہوگی ربیع الاول کے مہینے میں. اور آپ نے اس کو فرض اس لیے نہیں کیا، اس لیے چھوڑ دیا بعد کی راتوں میں کہ کہیں ایسا نہ کہ امت پر فرض ہو جائے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا اور امت اس کی طاقت نہ رکھے. اس کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی وفات ہوگی، دوسرا رمضان کا مہینہ آپ کو نہیں ملا. آپ کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق خلیفہ بنتے ہیں، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کے کارنامے اور خلافت میں آپ نے جو اعمال کیے وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی. ان کے فضائل و مناقب کو بیان کیا. ان کو موقع نہیں ملا کیونکہ ان کی خلافت میں صرف 2 سال 9 مہینے 3 مہینہ 9 دن تھی. 2 سال 3 مہینہ 9 دن تھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت. ان کو موقع نہیں ملا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی کہ انہوں نے تمام لوگوں کو ایک امام کے پیچھے تراویح کے لیے اکٹھا کر دیا. یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، یہ ہمارے نبی سے ثابت تھی. 3 دنوں تک ہمارے نبی نے جماعت کے ساتھ لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھایا تھا، لیکن اس خوف سے کہیں فرض نہ ہو جائے آپ نے اس کو چھوڑ دیا. اب دین ہمارے نبی کی وفات ہو گئی، وہی کا سلسلہ بند ہو گیا. دین کو اللہ نے مکمل کر دیا. جو کچھ دین کے اندر ہونا تھا ہو گیا. اب کسی نئی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا، نہ کسی چیز کی جو کبھی کی جائے گی. اور 3 دنوں تک ہمارے نبی نے جماعت کے ساتھ پڑھایا بھی تھا. یہ ہمارے نبی کی سنت تھی. اور جو وجہ تھی وہ کیا وجہ تھی؟ فرض ہونے کی. اب وجہ بھی ختم ہو گئی. اب وجہ کیوں ختم ہو گئی؟ اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. جبریل امین دنیا کے اندر اب تشریف نہیں لائیں گے، وہی لے کر کے نہیں آئیں گے. اب یہ سب کچھ بند ہو گیا تو عمر فاروق نے سب کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کر دیا. یہ توفیق تھی. امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ہے، یہ مناقب میں سے ہے یہ کہ انہوں نے جماعت کے پیچھے سب کو اکٹھا کر دیا ایک امام کے پیچھے. کیونکہ سب لوگ الگ الگ پڑھ رہے تھے. یہاں 2 آدمی، یہاں 3 آدمی، یہاں کوئی اکیلا، یہاں کوئی 4 آدمی ہے، کوئی ستون کے پیچھے ہے، کوئی دائیں طرف ہے، کوئی بائیں طرف ہے. سب ایسی تراویح کی نماز پڑھتے تھے سب کے سب، لیکن سب الگ الگ 2 3 آدمی الگ الگ پڑھتے تھے مسجد کے اندر آ کر کے. ظاہر بات یہ چیز اچھی نہیں تھی. پھر وہ سبب بھی ختم ہو گیا، وہی کا سلسلہ بند ہو گیا. اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک امام کے پیچھے سب کو اکٹھا کر دیا. تو یہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں 5ویں صدی کے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ عمر فاروق کی فضیلت ہے یہ اللہ رب العالمین ان کو اس کے لیے چنا کہ نبی کی سنت کو انہوں نے زندہ کر دیا. جو 3 دنوں تک ہمارے نبی نے پڑھائی تھی اس سنت کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. اس لیے آپ دیکھیے پوری دنیا میں مسلمان رمضان کے مہینے میں امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں. یہ نبی کی سنت تھی جسے آپ نے بند کر دیا تھا یا رک گئے تھے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، اور بعد میں عمر فاروق نے آ کر کے اس کو جاری کر دیا. تو یہ عمر فاروق کی بہت بڑی فضیلت ہے جن پر آج پوری دنیا کے مسلمان عمل کرتے ہیں. تو وہی ابن عبیرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ عمر فاروق تمام اعمال میں موفق تھے. اللہ کی طرف سے ان کو توفیق مل جاتی تھی اور ان کا عمل ثواب ہوتا تھا، صحیح ہوتا تھا، برحق ہوتا تھا. وَذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. وہ فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الذی ناولہ ایاہ العلم، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹے کی فضیلت کہ آپ نے ان کو دیا اور انہوں نے اس کو پیا، خواب کے اندر ان کو دیا. اور اس طریقے سے اور یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو توفیق دی، یہ فضل آپ کو عطا کیا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے علم کے اندر گہرائی رکھی، اور جو بھی کام کرتے تھے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس میں آپ کو توفیق ملتی تھی. تو یہ بھی ان کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے. تیسری حدیث ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث سے کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بین انا نائم رأیت الناس اردوا علی وعلیہم قمص، کہ میں سویا ہوا تھا اور میں نے لوگوں کو میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے آ رہے ہیں، میرے اوپر پیش کیے جا رہے ہیں. وعلیہم قمص، اور سب لوگ قمیص ہیں پہنے ہوئے ہیں. فمنھا ما یبلغ الثدی، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی پستان تک ہے. ومنھا ما یبلغ دون ذلک، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا جو ہے اس سے بھی کم ہے، ان کی قمیص بہت تنگ ہے، وہ چھوٹی ہے. وعرض علی عمر بن الخطاب، اور میرے اوپر عمر بن الخطاب پیش کیے گئے. وعلیہ قمیص یشترہ،
میں نے دیکھا کہ ان کی قمیض بہت لمبی تھی جسے وہ گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے۔ قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ، لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی کیا تعویل بیان کی ہے؟ آپ نے کہا کہ الدین، اس کا معنی الدین ہے کہ دین میں وہ مکمل طور پر داخل ہو چکے ہیں، پورا دین ان کے اندر پایا جاتا ہے اور دین پر مکمل طور پر وہ عمل پیرا ہیں، لہذا ہمارے نبی نے اس کی تعویل کیا فرمائی؟ دین کی تعویل فرمائی۔ جس سے مراد دین ہے کیا ہے کہ ان کا کوئی بھی عمل دین کے خلاف نہیں ہوتا ہے، اور یہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کوئی یہ نہ محسوس کرے کہ بھائی ساری باتیں جو آپ بتا رہے ہیں خواب کی باتیں ہیں، یہ تو خواب کی باتیں ہی ہیں، ویسی بھی باتیں آگے آئیں گی، لیکن انبیاء کے خواب بھی ویسی ہی ان کا حکم ہے جیسے آپ نے بیداری میں کوئی حدیث بیان کی جس طریقے اس کا حکم ہے، ایسے ہی خواب کے اندر بھی جو آپ نے کچھ دیکھا اس کا بھی حکم وہی ہے۔ یہ اذان جو آپ اور ہم لوگ دیتے ہیں، یہ اذان بھی خواب ہی کے ذریعے سے مشروع ہوا ہے، اذان بھی خواب کے ذریعے سے مشروع ہوا ہے۔ ایک صحابی جن کا نام عبداللہ بن عبد ربہ، انہوں نے خواب میں دیکھا اور آ کر کے اللہ کے رسول سے بیان کیا۔ ہمارے بھی نے کہا کہ ہاں یہ اذان صحیح ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اذان تم کو سنا دو فلاں کو، ان کی آواز تیز ہے، ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کو، اور انہوں نے اذان دینا شروع کر دیا۔ تو یہ اذان بھی خواب ہی کے ذریعے سے مشروع ہوا ہے، لہذا اس سے ابو بکر فاروق رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ خواب کی بات ہے، بلکہ نبوت کی شروعات ہی خواب سے ہوئی ہے۔ صحیح بخاری کے حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اول ما بدأ به النبوۃ الرؤیا الصالحہ، کہ نبوت کی شروعات سچے خواب سے ہوئی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وحی نہیں اتری تھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق غار حرا میں، تو اس سے پہلے آپ باقاعدہ خواب دیکھا کرتے تھے، خواب دیکھتے تھے آپ، اور جو خواب دیکھتے تھے وہ دن میں اسی طریقے سے وہ چیز ہو جاتی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ کل بارش ہوگی، بارش ہو جاتی تھی، فلاں خاندانوں میں لڑائی ہوگی، لڑائی ہو جاتی تھی، کسی کا قتل ہوگا، قتل ہو جاتا تھا۔ جو بھی آپ خواب میں دیکھتے تھے ہو بہو اسی طریقے سے دن کے اندر وہ چیز ہو جاتی تھی، کیونکہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شروعات الرؤیا الصالحہ، اچھے اور پاکیزہ اور بہترین خواب کے ذریعے سے نبوت کی شروعات ہوئی ہے۔ تو خواب میں انبیاء دیکھیں یا ظاہری طور پر آپ کو بتایا جائے یا آپ حدیثوں کے ذریعے سے بتائیں، ان تمام چیزوں کا حکم ایک ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواب میں دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اور خواب کی تکمیل کے لیے اپنے بیٹے کو نکل پڑے۔ اگر خواب کا حکم ثابت نہ ہوتا تو پھر اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے کر کے نہیں جاتے۔ تو انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں، جو خواب کے اندر بتاتے ہیں وہ ساری باتیں صحیح اور برحق ہوتی ہیں۔ جیسے انبیاء اگر بیداری کی حالت میں کوئی چیز بتاتے ہیں، اسی طریقے سے خواب کی حالت میں بتائیں، دونوں کا حکم ایک جیسا ہوتا ہے، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس سے بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات ثابت ہوئی کہ وہ بھی دین کے اندر، یعنی مکمل طور پر دین کے اندر وہ داخل، اور اس طریقے سے دین کے مطابق ہی ان کا پورا عمل، اور دین ہی کے مطابق پوری زندگی گزارتے تھے اور دین کے خلاف نہیں جاتے تھے۔ یہ خصوصیات اور بھی فضائل، یہ فضیلتیں اور بھی صحابہ کو سب کو حاصل تھی، لیکن بطور خاص عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے بات فرمائی، تو مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر یہ چیز زیادہ لوگوں کے مقابلے میں پائی جاتی تھی۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ارعف امتی ابو بکر، ارعف امتی بے امتی ابو بکر و اشدہم فی دین اللہ عمر، ہماری امت میں امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحم دل کرنے والے یا شفقت کا معاملہ کرنے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق ہیں۔ وہ اشدہم فی دین اللہ عمر، اور اللہ کے دین میں سب سے زیادہ سخت کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے آپ دیکھیں جب تک عمر فاروق زندہ تھے امت فتنوں میں دو چار نہیں ہوئی تھی، ان کی وفات کے بعد امت کے اندر فتنے پیدا ہوئے۔ جب تک وہ زندہ تھے فتنوں سے امت محفوظ تھی، کیونکہ ان کا اتنا روب تھا، ان کا اتنا جلال تھا، اور اس طریقے سے لوگوں کے اوپر ان کا اس قدر روب تھا کہ کوئی دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے ذریعے سے دین کی بڑی حفاظت کی۔ تو دین کے اندر بہت سخت تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بھی چیز دیکھتے تھے کسی سے فوراً جو ہے آپ باقاعدہ ناراض ہو جاتے تھے، اور اس کے بارے میں باقاعدہ
حدیث کے تعلق سے دیکھیے کہ جو ہے کوئی حدیث اگر کسی نے سنا دیا اور آپ کو ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہوا، آپ کہتے تھے کہ اس کے لیے گواہ لے کر کے آؤ، تم نے حدیث کہاں سنی ہے، کس کے ساتھ تم نے سنی ہے، تمہارے ساتھ سننے والے اور کون تھے. اور یہ تحقیق اور تثبت اس لیے تھا تاکہ نبی کی حدیثوں کے نام پر نئی نئی حدیثیں نہ گڑھ لی جائیں، نبی کی طرف جو ہے کچھ باتیں منسوب نہ کر دی جائیں. اس لیے دین کے اندر بہت سخت تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے ان کے دور میں سارے لوگ سیدھے تھے، سب لوگ دین پر قائم، دین پر عمل پیرا، کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی جو دین کے خلاف ہو رہی ہے. ان کا اس قدر روب اور دبدبہ تھا، تو وہ دین کے اندر بڑے سخت تھے دین پر عمل پیرا ہونے میں. اس لیے دین کے اندر سختی مطلوب ہے کہ انسان دین کے اندر سخت رہے، دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے، دین پر تمسک ہو انسان کا، یہ ہم سے مطلوب ہے. لیکن یہ چیز ہمارے اندر نہیں پائی جاتی. دین میں سختی، دین پر تمسک ہمارے یہاں نہیں. دنیاوی چیزوں کے اندر انسان کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں. ہمارے بچے اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں، 10 12 سال 15 سال کے ہو گئے، کوئی انسان کوئی باپ اس کو نہیں مارتا ہے، لیکن اللہ کے سرخ حدیث ہے 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھے اس کو مارو، ٹھیک ہے، 10 سال کا بچہ ہو جائے. لیکن وہی بچہ اگر کیا کرتا ہے، پانی کا گلاس توڑ دیتا ہے، چائے کا گلاس توڑ دیتا ہے، آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیتا ہے، آپ کا موبائل گرا دیتا ہے، کچھ آپ کو مالی نقصان پہنچا دیتا ہے، انسان ناراض ہو جاتا ہے، مارنا شروع کر دیتا ہے. وہی بچہ اگر نیٹ میں نمبر لے کر کے نہ آئے یا 10ویں 12ویں میں اس کا اچھا نمبر نہ ہو، اس کو مار دیتا ہے بندہ، اسے ناراض ہو جاتا ہے اور غصہ کا اظہار کرتا ہے. لیکن وہی جب نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو کچھ نہیں کہتا. یہ دین کے اندر کمزوری ہے. بچیاں بے پردہ چلتی ہیں، کوئی اس کے بارے میں سختی انسان نہیں کرتا ہے نا. لیکن وہی بچی اگر امتحان میں کم نمبر لے کر کے آئے تو باپ ناراض ہو جاتا ہے. باپ کیا ہو جاتا ہے؟ ناراض ہو جاتا ہے. تو یہ دین سے کی کمزوری کی بات ہے. تو اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دین کے معاملے بہت سخت تھے، دین کے بارے میں مداہنت نہیں قبول کرتے تھے، وہ بہت سخت تھے دین کے تعلق سے. اور یہ سختی ہمارے اندر ہونی چاہیے. ہمارے اخلاق میں سختی آ گئی ہے، دین میں سختی نہیں آئی. ہم سے مطلوب یہ کہ ہمارا دین سخت ہو، اخلاق نرم ہو. اخلاق کے اندر نرمی ہونی چاہیے، ہمارا یہ منع چاہیے اخلاق کے اندر نرمی ہو اور دین کے اندر سختی ہو. دین کے بارے میں کسی کی کوئی بات اگر دین کے خلاف اسے قبول نہ کریں، اس میں آپ مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر کھڑے رہیں. شادی بیاہ کا معاملہ دیکھیں، ہمارے یہاں کتنی بدعت خرافات ہوتی ہیں، کتنی بدعت خرافات. انسان تمام چیزوں کو چھوڑ دے، ڈٹا رہے دین پر، نہیں یہ بدعت ہے، خرافات ہے، شریعت خلاف ہے، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. لیکن انسان وہاں نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے. گھر والے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، پڑوسی لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے. سب کے ہاں میں نے دعوت کھائی، اگر نہیں کھلائیں گے سب لوگ ناراض ہو جائیں گے. دنیا والوں کے لیے کرتا ہے، دنیا کو خوش کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کرنا چاہتا ہے. دنیا والوں کی خوشی کبھی نہیں ملے گی، یاد رکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ کی خوشی مل سکتی ہے، اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونے سے اللہ کی رضامندی آپ کو مل جائے گی. لیکن دنیا والوں کو آپ خوش نہیں کر سکتے. آپ پوری دولت لگا دیجئے، سب کچھ دے دیجئے، آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے رشتہ دار لوگ آپ سے خوش نہیں ہوں گے. کوئی نہ کوئی کمی ضرور رہے گی. ولیمے میں دنیا کی ساری نعمتیں رکھ دیجئے، پھر بھی کوئی نہ کوئی نقص اور کمی نکال دی جائے گی. کوئی خوش نہیں ہوگا آپ سے. کچھ بھی آپ کر دیجئے، دنیا والے آپ سے خوش نہیں ہوں گے. دنیا کی خوشی نہیں مل سکتی ہے، اللہ کی خوشی مل سکتی ہے. اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہم لوگوں کو محنت کرنی چاہیے، اس کے پیچھے ہم کو بھاگنا چاہیے. تو دین کے اندر انسان سخت ہو، اخلاق کے اندر نرم ہو. صحابہ کی مثال تھی کہ دشمنوں پر سخت تھے، آپس میں نرم دل تھے. دین کے لیے، اپنوں کے لیے اخلاق میں انسان کو نرم دل ہونا چاہیے. ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ میری بعثت اس لیے بھی ہوئی ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں، اچھے اخلاق لوگوں کے اندر عام کروں، اچھا اخلاق سب کے ساتھ پیش آنا. اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو صدق کرتے ہوئے فرمایا، 2 صحابہ کو، وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اخلاق کے اندر نرمی ہونی چاہیے. انسان اخلاق سے دلوں کو جیت سکتا ہے، انسان اخلاق سے دلوں کو جیت سکتا ہے. اگر انسان کے اخلاق، جس امت کے اخلاق ختم ہو گئے، امت برباد ہو جاتی ہے. امت کی پہچان اخلاق سے ہوتی ہے، دین سے ہوتی ہے. لہذا اخلاق کے اندر نرمی اور دین کے اندر سختی ہونا چاہیے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے اندر سخت تھے، دین کے اندر سخت تھے، لیکن اخلاق بھی ان کا بہت نرم تھا. ان کا اخلاق بھی بہت نرم تھا. چھوٹی بچی کوئی آتی تھی، یہی طریقے سے آپ سے کوئی بات پوچھتی تھی، اس کو بتاتے تھے آپ. ایسا نہیں کہ تم تو چھوٹی بچی ہو اور تو ہم تمہارے سوال کا کیا جواب دیں، ایسا نہیں تھا. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام، آپ دیکھیے کتنا اخلاق. بیت المقدس کو فتح کر رہے ہیں لیکن آپ سواری پر نہیں بیٹھے ہیں، نکیل تھامے ہوئے ہیں.
اور بیت المقدس کے اندر داخل ہو رہے ہیں. یہ اخلاق ان کا نرم ہے. تو اس طریقے سے اخلاق کے اندر نرمی ہونی چاہیے اور دین کے اندر انسان کو سخت ہونا چاہیے. ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا, ہم دین میں سخت ہو گئے ہیں, نرم ہو گئے ہیں, اخلاق کے اندر سخت ہو گئے ہیں. اخلاق کے اندر سخت, اپوزٹ ہونا چاہیے, اخلاق کے اندر نرمی اور دین کے اندر سختی. تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اس امت میں سب زیادہ مہربان رحم دل شفقت کون ہے؟ شفیق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دین, اللہ کے دین میں سب سے زیادہ جو سخت ہیں وہ کون ہیں؟ متمسک ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ 4 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. ان حدیثوں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل اور ان کے مناقب ثابت ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے آپ کو اونچا مقام عطا فرمایا تھا اور کس طریقے سے آپ کو اللہ رب العالمین نے علم اور دین کے اندر سختی اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو توفیق اتنی ملی کہ اللہ رب العالمین نے آپ سے بہت سارا کام لیا اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کی وجہ سے دین کو دنیا کے اندر غالب کیا. یہیں پر آج اپنی بات ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں باقی ان کے فضائل اور مناقب جاننے کی ہم کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. اللہ رب ان کے طور طریقے, ان کے عقیدے اور منہج کو, ان کے اخلاق کو اللہ تعالیٰ ہم کو اپنانے کی توفیق دے اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام کے ساتھ اکٹھا اٹھائے اور صحابہ کرام کی رفاقت نصیب فرمائے. آمین رب العالمین. و صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.